अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक नहायत खूबसूरत और ख़तरनाक पहाड़ी इलाके की सैर पर। ये इलाका न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ का सफ़र भी ख़ासा चैलेंजिंग होता है। ये इलाका फ़ौज के कंट्रोल में है और यहाँ जाने के लिए बाज़ औक़ात आपको अपनी तलाशी देनी पड़ती है। इससे पहले ये इलाका जब फ़ौज के कंट्रोल में नहीं था तो ये इलाका काफ़ी ख़तरनाक होता था। यहाँ पे असर के बाद गाड़ियों की आमदरफ्त तकरीबन बंद हो जाती थी क्योंकि यहाँ पे डाकू, चोर और लुटेरे आपको सफ़र नहीं करने देते। लेकिन जब से ये इलाका फ़ौज के कंट्रोल में आया है तो काफ़ी हद तक क्या 100% सिक्योर हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जिस वक्त दिल चाहे आप इस इलाके की तरफ आएँ, यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो कोशिश मैं करूँगा कि सारे इलाके की वीडियो बनाऊँ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस आगे हैं। बाज़ का वो उन्होंने जगह जगह पे बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि आपने वीडियो और फ़ोटो नहीं बनाने हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है। तो चले जैसे मुझे मौका मिला मैं इंशाल्लाह इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा और आपकी खिदमत में अगर हो सका तो पेश करूंगा। तो नाज़रीन, जैसे ही हम शहर के दूर से निकलते हैं हमें कुदरत की खूबसूरती नज़र आने लगती। रास्ते में सब्ज़ से भरपूर खेत, दरख्तों से ढकी हुई पहाड़ियाँ और साफ़ सुथरी हवा हमें खुश आमदीद कह रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ते में कुदरती मनाजिर का सिलसिला जारी रहता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और हरे भरे दरख्त, हर मोड़ पर एक नया मंजर हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। हमने रास्ते में कई बार गाड़ी रोकी ताकि इन मनाजिर का भरपूर लुत्फ़ उठाएं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वाले यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकने देते। पहाड़ी इलाके में जब हम दाखिल होते हैं रास्ते और भी पेचीदा और ख़तरनाक होने लगते हैं। तंग और घूमते हुए रास्ते, नीची गहरी खाइयाँ और ऊपर बुलंद चट्टानें, ये सब कुछ हमारे सफ़र को नहायत चैलेंजिंग बना रहा होता है। मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में कई जगहों पर पत्थर गिरे हुए मिले और कई मकामात पर हमें गाड़ी इंतहाई आहिस्तगी से चलानी पड़ी। ख़तरनाक रास्तों के बावजूद यहाँ की कुदरती खूबसूरती नाकाबिले बयान है। पहाड़ों की बुलंदियाँ, दरख्तों की हरियाली और कहीं कहीं बहते हुए झरने, अब उन तक नहीं हम जा सकते क्योंकि यहाँ पे वही बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंप्लीट यहाँ पे कंट्रोल हासिल किया हुआ था। जब तक ये सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं था तो यहाँ पे जगह जगह बहते हुए झरने थे और लोग वहाँ पे रेस्ट भी करते थे, पानी भी पीते थे, अपनी गाड़ियों को भी रिफ़्रेश करते थे। लेकिन वो वाले सारे मामलात जी अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़त्म कर दिए। बहरहाल ये इलाका एक जादुई मंजर पेश करता है जी। बाज़ का हमने कोशिश की है कि इन हसीन मनाजिर की तस्वीर भी बनाएं, लेकिन वो बेसूद जाता है। हम तस्वीरें नहीं बना सकते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी फोर्सेस। पहाड़ी इलाके को जब हम क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद हम अपने गांव की जानिब बढ़ेंगे। बेसिकली मैं अपने आबाई गांव जा रहा हूं। तो आपको तो पता है कि गांव की ज़िंदगी कैसे होती है। ये देखिए जी, मेरा गांव अब आ गया। मैं इस गांव में गांव में इंटर हो गया हूं। गांव का जो मंज़र होता है नहायत पुरसकून और दिलकश होता है। यहाँ की सादगी और कुदरती खूबसूरती दिल को छू लेती है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती है, ना कोई रक्षा, ना कोई ज़्यादा मोटरसाइकिल, ना टैक्सियाँ, ना ट्रैफिक का वो वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे लोग जो हैं वो अभी अगर मैं यहाँ पे गाड़ी रोक दूँ तो ये आगे पीछे जितने भी हैं ये तकरीबन सारे मेरे जानने वाले हैं। ठीक है, बड़े मेहमान नवाज लोग होते हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं। यहाँ की जो ज़िंदगी है वो बहुत सादगी से और मोहब्बत से भरी हुई है। यहाँ की ज़िंदगी में सादगी और मोहब्बत
آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئے گی، اور یہی چیز مجھے گاؤں کھینچ کے لاتی ہے، کیونکہ شہر کی جو زندگی ہیں پتہ ہے آپ کو کتنی مصروف اور کس قدر پیچیدہ ہے، لیکن دوستو گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا۔ گاؤں میں لوگوں کی جو روزمرہ زندگی ہے، اگر آپ کو کبھی دیکھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیے گا، صبح کے وقت لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اور شام کو سب اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں کے بچے بھی کھیلتے کودتے ہیں آپس میں۔ گاؤں کی فضا میں سکون اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ گاؤں میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو مختلف قسم کے مقامی کھانے بھی کھانے کو ملیں گے۔ یہاں پہ آپ کو تازہ دودھ ملے گا، مکھن ملے گا، تازہ دہی ملے گا، اور دوسری گھی سے بنی ہوئی روٹیاں۔ یہ سب کچھ نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے، جو ہمیں شہروں میں کبھی بھی نہیں ملتا۔ گاؤں کے کھانے نہ صرف ذائقہ دار ہوتے ہیں بلکہ صحت بخش بھی ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں تقریباً اپنے گھر پہنچ چکا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یہ میری بیٹی ہے چھوٹی، اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، میں قریب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، اور یہ گاؤں میں میرا گھر ہے۔ یہ ہینڈ پمپ چلا رہی ہے جی، یہ پانی نکال رہی ہے، ہینڈ پمپ چلا رہی ہے اور پانی نکال رہی ہے۔ ابھی شہر میں تو دیکھ رہے ہیں موٹر شوٹر لگی ہوئی، خیر اب تو گاؤں میں بھی لگ گئی ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کو ایسے ہینڈل کیا، ہینڈ پمپ چلائیں اور پانی نکالیں۔ جب آپ کے پاس لائٹ نہ ہو نا جی، بجلی نہ ہو، جو پاکستان میں اکثر نہیں ہوتی ہے، تو بس اس طریقے سے اس کو چلائیں اور پانی نکالیں۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ گاؤں میں میرا گھر ہے۔ ہم لوگ تو یہاں سے دفع ہو چکے ہیں، سیدھی بات ہے، لیکن میری بہن ہے، وہ یہاں پہ بھی رہ رہی ہے، تو ہم جب بھی آتے ہیں بہن کے گھر ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ گاؤں میں گھر اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں، میری بہن ابھی کوکنگ کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے، اس سے پہلے شاید آپ کو یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ان کے کھانا پکانے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ لکڑیاں جل رہی ہیں، اوپر کوکر میرے خیال پڑا ہوا ہے۔ ہاں، کوکر ہے جی، ہاں کوکر پڑا ہوا ہے۔ اب جو ہے نا یہ کھانا بنا رہی ہے یہاں پہ، بس اب مغرب تقریباً ہونے والی ہے، 10-12 منٹ کے بعد جو ہے نا مغرب ہو جائے گی، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ کھانا پکنا لیکن شروع کرے۔ لیکن یہ لوگ گاؤں کا یہ ہے کہ جو مغرب ہوتی ہے یہ لوگ اسی وقت کھانا کھاتے ہیں، اپنی مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور پھر آرام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کی وہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے سونا ہے تو ریسٹ کرنا ہے، تو کوئی آئے گا تو کھائیں گے، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ ان لوگوں کی یہ چیزیں نہیں ہیں جی۔ انشاءاللہ صبح کے ٹائم میں آپ کو صبح ارلی ان دا مارننگ میں آپ کو 2 درگاہ پہ لے کے جاؤں گا۔ صبح کا ٹائم ہے، اور میں آپ کو ایک نہایت مقدس اور روحانی مقام پر لے کے آیا ہوں، اور یہ درگاہ ہے سخی موسیٰ۔ یہ مقام نہ صرف اپنی روحانیت کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں کا ماحول بھی دل کو سکون دیتا ہے۔ تو آئیں اس سفر میں بھی میرے ساتھ رہیں۔ فرید ویلاگز کے معزز دوستو، دربار وہ مقدس مقام ہوتا ہے جہاں اولیاء اللہ کی قبریں ہوتی ہیں، اور یہاں لوگ اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور مرادیں پوری ہونے کی امید میں آتے ہیں۔ دربار کا ماحول نہایت پرسکون اور روحانی ہوتا ہے۔ یہاں کی خوبصورتی اور سکون دل کو ایک خاص قسم کا اطمینان دیتا ہے۔ درگاہ ایک ایسا مقام ہے جہاں صوفیہ اکرام کی آرامگاہیں ہوتی ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین نہ صرف روحانی سکون حاصل کرتے ہیں بلکہ اپنے دل کی باتیں بھی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ درگاہ کے اندر کا ماحول نہایت پرسکون اور مقدس ہوتا ہے۔ میں جب درگاہ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں بہت سے لوگوں سے ملاقات کا ملا جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے اور درگاہ کی طرف رواں تھے۔ سب کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی روحانی سکون اور مرادوں کی قبولیت۔ درگاہ جب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں کی خوبصورتی ہمیں اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ درگاہ کا
खूबसूरत दरवाज़ा और चारों तरफ फैला हुआ सुकून दिल को खुशी देता है। मैं थोड़ी देर में ये बाहर का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं दरगाह के अंदर आपको लेके जाऊँगा। इस दरगाह की अंदर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और कुरानी आयात लिखी हुई हैं। हर दरगाह के कुछ ख़ास रस्म और रवाज होते हैं जिनका हर ज़ायर एहतराम करता है। यहाँ लोग चिराग जलाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और अपने मन की मुरादें मांगते हैं। दरगाह के अंदर कुछ मखसूस मकामात भी होते हैं जहाँ लोग खुसूसी दुआएं करते हैं। दरबार के अंदर का जो माहौल है वो नहायत पुरसकून और रूहानी होता है। यहाँ लोगों की दुआओं की आवाज़ें, कुरान की तिलावत और दिल की गहराई से की जाने वाली दुआएं हर जगह सुनाई देती हैं। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मेरा मेन मकसद इस दरगाह को उजागर करना था, आप तक पहुंचाना था। तो मैंने जो दरगाह के इंतज़ामिया है, मैंने उनसे गुजारिश की है कि अगर दरबार में थोड़ी देर लोगों की आमदरफ्त को मुअत्तल किया जाए ताकि मैं वीडियो अपने नाज़रीन के लिए वीडियो बना सकूं। तो अल्लाह ताला उनका भला करे। उन्होंने मेरी बात सुनी है और लोगों को बाहर रोक दिया है और मुझे 10-20 मिनट दिए हैं कि आप जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लें। ये देख रहे हैं दरबार के अंदर का ये माहौल दिल को एक ख़ास किस्म का इत्मीनान देता है। ये जी हज़रत सखी मूसा रहमतुल्लाह अलैह शहीद। अब इनकी मुझे हिस्ट्री नहीं पता, हम सॉरी टू से। अब ये शहीद क्यों लिखा गया है इसका भी मुझे नहीं पता है। लेकिन पूरे मुल्क से ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं और अपने दिल की मुरादें मांगते हैं। दरगाह और दरबार में आने वाले लोगों की जो अक़ीदत होती है नाज़रीन, वो देखने के लायक होती है। लोग नहायत एहतराम और मोहब्बत के साथ यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। इनकी आंखों में उम्मीद और दिल में यकीन होता है कि अल्लाह ताला इनकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। ये दरगाह का अंदरूनी मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाहर आपने सब्ज़ गुंबद देखे होंगे। ये अंदर के उस गुंबद का नज़ारा है। यहाँ पे औलिया मदफून हैं और देख रहे हैं कितनी ही खूबसूरत यहाँ पे काम हुआ है। पूरे इस दरगाह के अंदर चारों तरफ कुरानी आयात लिखी हुई हैं, कुछ फ़ारसी में अशार भी लिखी हुई हैं और बहुत ही पुरसकून ये मंज़र है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी आऊँ इस दरगाह पे ज़रूर हाज़िरी लगाऊँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं आ पाता। इसको आप बदकिस्मती कह लें, लेकिन मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत राहत महसूस होती है। ये जगह अपनी मिसाल आप है। मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि इन बुज़ुर्गों को हिस्ट्री का मुझे नहीं पता। मैंने बड़ी कोशिश की है कि कहीं से मुझे इनकी हिस्ट्री मिले, लेकिन हर तरफ से मुझे जो है ना वो नाउमीदी हुई है। किसी जगह पे भी इनकी हिस्ट्री नहीं पड़ी हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे आलमोस्ट पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इस दरगाह पे आके अपनी मन की मुरादें रब के हुज़ूर पेश करते हैं। ये जो दरगाह है कब्रिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच है। मैं अभी बाहर निकल के आपको इसकी बाहर की खूबसूरती दिखाऊंगा कि बाहर किस कदर हरियाली है, किस कदर लहलहाते खेत हैं और सब्ज़े से भरे हुए खेत हैं। इस दरगाह की पे हाज़िरी के बाद मैं आपको इंशाल्लाह एक और दरगाह पे भी लेके जाऊंगा।
جو کہ اس گاؤں سے نکل کے باہر ہے، وہ جب اس درگاہ پہ پہنچیں گے تو اس کی کچھ ہسٹری میرے پاس ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پہ ذرا یہ ہم اس کا پورا وزٹ کر لیں، اس کے بعد ہم اس درگاہ کی طرف جائیں گے۔ یہ ان کے جو سخی موسیٰ ہیں، ان کے صالح اہل و عیال یہاں پہ مدفون ہیں جی۔ اور یہاں پہ یہ پورا ایک سسٹم ہے ان کی نسل کا، کہ جو بھی ان کی نسل سے بندے یا خواتین اس دنیا سے پردہ فرما رہی ہیں، ان کو اسی دربار کے احاطے میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے زائرین جہاں پہ آتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں لے کے آتے ہیں، اور نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ یہاں پہ حاضری لگاتے ہیں۔ یہاں پہ دیگیں بھی پکائی جاتی ہیں، اور اس دربار کا پورا ایک انتظام ہے۔ یہاں پہ آپ صبح آئیں، آپ کو ناشتہ ملے گا، دوپہر کو آئیں گے تو یہاں پہ لنگر خانہ ہے، وہاں سے آپ کو کھانا ملے گا۔ رات کو آپ آئیں پھر بھی آپ کو کھانا ملے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ٹائم مجھے انہوں نے دیا تھا وہ اب ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ دربار کے باہر کا ایریا آ گیا ہے۔ دیکھ لیں کس قدر پرسکون ہے، کس قدر یہاں پہ روحانیت ہے۔ آپ جب بھی اس گاؤں میں آئیں تو کوشش کریں کہ اس درگاہ پہ ضرور تشریف لائیں، آپ کو بہت ہی روحانی سکون حاصل ہوگا، بہت پیارا۔ یعنی قدرت کا جو حسن آپ نے دیکھنا ہے نا، اس درگاہ کے اندر بھی اور درگاہ کے باہر بھی آپ آ کے دیکھیں گے تو آپ کو دلی اطمینان ہوگا۔ کیونکہ میرا ٹائم بھی یہاں پہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اب آپ ویڈیو بنانا بند کریں، کیونکہ بہت زیادہ باہر رش لگ چکی ہے۔ میں کیمرہ تو اس طرف نہیں لے کے جا سکتا۔ بہت سی معزز خواتین و حضرات آئی ہوئی ہیں جو یہاں پہ اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے اور اپنی مرادیں پانے کے بعد یہاں سے واپس جائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، گاڑی کی طرف جاتے ہیں۔ گاڑی میں سوار ہو کے پھر انشاءاللہ میں آپ کو دوسری درگاہ پہ لے کے جاتا ہوں۔ یہ پہنچ چکے ہیں جی ہم ایک دوسری درگاہ پہ۔ یہ گاؤں سے کافی باہر نکل کے ہے یہ درگاہ شریف، اور یہ بالکل پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کے 3 طرف پہاڑ ہیں، اور ایک طرف وہی ہے جو گاؤں سے اس درگاہ کی طرف رستہ آتا ہے۔ پہلے آپ ذرا درگاہ کے اندر ہم جاتے ہیں، درگاہ کو ہم دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس درگاہ کی چند ایک خصوصیات بھی ہیں جو مجھے معلوم ہے، کیونکہ یہ میرا گاؤں ہے۔ ہم گاؤں کے جتنے لوگ ہیں، یہ یا جو آپ یوں کہہ لیں کہ اس گاؤں کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اس کو بابا تکیہ بولتے ہیں۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ بابا تکیہ کیوں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کا جو اصل نام ہے جی وہ نور بابا ہے۔ ان کے جو کلگی لگی ہوئی ہے اور ان کے جو باہر دربار کے اوپر لکھا وہ نور بابا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نور بابا اپنی ان کے بیک پہ ہسٹری کیا ہے، اس کا بھی مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اس کا ایک ان کی کیا مطلب، جب یہ زندہ تھے انہوں نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے، یا ان کی کون سی ایسی خصوصیت تھی جو ان کو اولیاء تک لے گئی ہے۔ تو یہ میں اس درگاہ سے جب باہر نکلوں گا آپ کو چل کے بتاؤں گا۔ اگر آپ میں بھی اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے تو اس درگاہ پہ آئیں، جو بابا جی اپنی زندگی میں عمل بتا کے گئے ہیں وہ کریں، تو آپ اس مسئلے سے درگاہ سے نکلنے سے پہلے ہی آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ یہ جی یہاں پہ بھی قبرستان ہے۔ وہی بات ہے کہ جو بھی ان کے اولیاء اللہ جو ہیں، جو یہاں پہ مدفون ہیں، ان کے جو خاندان برادری یا جو پیچھے لوگ جو ہیں ان کی فیملی میں، وہ جو فوت ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ مدفون ان کو کیا جاتا ہے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح آنے والی جو زندگی ہے
برقرار رہے اور ان کی جتنے بھی لوائقین ہیں وہ یہاں پہ آہستہ آہستہ مدفون ہو رہے ہیں۔ بہت پرانا قبرستان ہے یہ بھی، اور بابا جی کا جو یہ قبر شریف ہے یہ بھی بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر کوئی ہسٹری نہیں لکھی ہوئی ہے، اور اگر میں ہسٹری کی کتابوں کو میں نے پڑھا کھنگالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہسٹری ان کے معاملے میں بھی ٹوٹل خاموش ہے۔ جو اس درگاہ کی خصوصیت ہے، ویسے تو اولیاء اللہ کی خصوصیت سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن جو اس درگاہ کی خصوصیت ہے، ابھی میں اس طرف جا رہا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس درگاہ پہ آنے والے لوگوں کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اپنی ایک اس خصوصیت کی وجہ سے یہ درگاہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ یقین مانیں کہ پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور ایک بہت ہی مشہور و معروف پرائڈ آف پرفارمرز پاکستان کے ایک قوال گزرے ہیں، عزیز میاں قوال۔ جب بھی ان کی سالانہ تقریبات ہوتی ہیں تو جب تک عزیز میاں قوال زندہ تھے، اب تو وہ وفات کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ یہاں پہ محفل سماع کے لیے آتے تھے۔ اب ان کو محفل سماع کے لیے کون لے کے آتا تھا، یا کون لوگ تھے جو یہ سارے انتظامات کرتے تھے، اس بات کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن عزیز میاں قوال جب تک زندہ رہے وہ سالانہ تقریبات پہ یہاں پہ 2 دن محفل سماع لگایا کرتے تھے، اور پوری دنیا سے لوگ ان کی اس قوالی کو سننے کے لیے آتے تھے۔ ہاں جی، تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ درگاہ کیوں مشہور ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا کنواں ہے، پہلے اس کنویں کی شکل کچھ اور ہوتی تھی، اب انتظامیہ نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا۔ پہلے یہ تھا کہ یہ بس پانی اس کنویں کے اوپر آ رہا تھا، پانی نکلتا تھا۔ اس درگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ جن کو سکن کا پرابلم ہے، جن کو خارش ہوتی ہے، جن کی سکن کا ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہے، کچھ دانے نکلتے ہیں یا سکن کا کوئی اور بھی ایشو ہے، تو بابا جی اپنی زندگی میں فرما گئے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے، اس پانی کے ساتھ نہائے، اور درگاہ کا ایریا چھوڑنے سے پہلے اس کا وہ جو سکن کا ایشو ہے یا کوئی پرابلم ہے وہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں جی اپنی اس بیماری کا علاج کے لیے۔ سمپل یہ ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ، یہ چشمہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس سے نہائیں اور اس بیماری سے شفا پائیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔